السلام علیکم۔ خبروں سے آگے وائس آف امریکہ کا پروگرام، اور میں ہوں خالد حمید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل حماس جنگ جاری رہتی ہے تو پاکستانی اور عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تصادم اگر وسعت اختیار کرتا ہے تو دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ عالمی بینک کے کموڈٹی مارکیٹس آؤٹ لک میں کہا گیا ہے کہ اگر لڑائی مزید نہیں پھیلتی تو پھر تیل کی قیمتوں پر اس کے اثرات محدود نوعیت کے ہوں گے، لیکن اگر تصادم بڑھتا ہے اور لڑائی مزید پھیل جاتی ہے تو پھر تیزی سے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی۔ اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے اچانک حملے اور اس کے جواب میں اسرائیل کی شدید فوجی کارروائی نے مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع تصادم کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ جنگ میں وسعت آ سکتی ہے۔ اسرائیلی ٹینک اور دستے غزہ میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جنگ بندی کی تجاویز قبول نہ کرتے ہوئے جنگ کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر حماس نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ سمیت اپنے اتحادیوں سے علاقائی سطح پر مزید مدد طلب کی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں چھوٹے درجے، درمیانے درجے اور بڑے پیمانے کی دخل اندازی کی صورت میں عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کے 3 منظرنامے پیش کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر تصادم وسعت اختیار نہیں کرتا تو اثرات محدود ہوں گے، کیونکہ تیل کی قیمت جو اس وقت $90 فی بیرل ہے، توقع ہے کہ آئندہ سال یہ $81 فی بیرل تک آ جائے گی۔ جنگ کے سبب اگر تیل کی سپلائی میں خلل درمیانے درجے کا ہوا، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق دوسرا منظرنامہ ہے، تو عالمی سطح پر تیل کی یومیہ سپلائی میں کمی ہوگی اور ممکنہ طور پر تیل کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ سے تیل کی سپلائی میں اسی نوعیت کا خلل عراق کی جنگ کے دوران بھی ہوا تھا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر سپلائی میں خلل بڑھے تو اور بڑے پیمانے پر ہوگا تو اسی طرح جیسے 1973 میں عربوں کی جانب سے تیل کی سپلائی بند کرنے کے بعد ہوا تھا، تو تیل کی عالمی سطح پر سپلائی میں بڑی کمی آئے گی اور تیل کی قیمتیں 56% سے 75% تک اوپر جا سکتی ہیں، یعنی $140 فی بیرل سے لے کر $157 فی بیرل تک قیمت ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ اندرمت گل کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے عالمی معیشت پر منفی اثرات پڑے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ اندرمت گل نے مزید کہا ہے کہ اگر تصادم پھیلتا ہے تو عالمی معیشت کو عشروں بعد پہلی مرتبہ دوہرا جھٹکا برداشت کرنا ہوگا۔ ورلڈ بینک کے مطابق اسرائیل حماس تصادم کے شروع ہونے کے بعد سے مجموعی طور پر تیل کی قیمت میں کوئی 6% اضافہ ہوا ہے، اور سونے کی قیمت میں بھی، جو عموماً تصادم کے دور میں بڑھتی ہے، اس میں بھی 8% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اگر جنگ کا دائرہ پھیلا تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس اور اس کے بعد یوکرین پر روس کے حملے کے نتیجے میں دنیا کی کئی معیشتوں کی طرح پاکستان کی معیشت بھی مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی مزید طول پکڑتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کی معیشت پر بھی اس کے گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ لاہور میں مقیم ماہر معاشیات عمران احمد کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی اور اس کے معاشی اثرات پاکستان پر نظر آئیں گے۔ عمران احمد کے بقول پاکستان کے اندرونی عوامل ایک طرف، لیکن خام تیل کی قیمتیں بڑھنے اور اوپر سے روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تو اس دو دھاری تلوار کا نتیجہ پاکستانیوں کے لیے مزید مہنگائی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ صرف قلیل مدتی انتظامات اور بیرونی توازن کو سہارا دینے کے لیے دوطرفہ مالی اعانت کے بھی کم انتظامات کے باعث روپے کی قدر میں حالیہ بہتری
جس وقتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک اور معاشی ماہر عبدالعظیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کا اثر نہ صرف دنیا کے معاشی مستقبل پر ہوگا بلکہ اس کے اثرات پاکستانی معیشت پر بھی نظر آئیں گے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس جنگ کے باعث امریکہ کی معیشت پر پڑنے والے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ عبدالعظیم نے مزید کہا کہ دنیا میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا رجحان جاری رہا تو ایسی صورت میں پاکستان کا تجارتی خسارہ مزید بڑھ سکتا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار جو پہلے ہی انتہائی کم ہے مزید کم رہنے کا خدشہ ہے۔ ان کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں رواں سال پاکستان کی اقتصادی نمو میں صرف 2.5% رہنے کی توقع ظاہر کی ہے، جبکہ اس سے قبل ایشیائی ترقیاتی بینک نے رواں مالی سال ترقی کی شرح اس سے بھی کم یعنی 1.9% رہنے کی توقع ظاہر کی تھی۔ معاشی ماہرین کے خیال میں دوسری جانب عالمی معیشت کی خراب حالت کے باعث بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم میں بھی کمی آئے گی۔ معاشی تجزیہ کار عبدالعظیم کے مطابق اگر جنگ جاری رہتی ہے اور اس سے امریکہ اور یورپ کی معیشتوں میں بھی مندی آتی ہے تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کو وسیع ہونے سے روکنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تنازع معاشی تناؤ کو بڑھا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر مختلف ممالک میں عدم استحکام کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو یہ بحران ایسے خطے میں پھیل سکتا ہے جو تیل کی عالمی سپلائی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ بھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے خدشات کیا ہیں اور حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا پیش بندیاں ضروری ہیں؟ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔